لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطہارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن الجبت والطاغوت. لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند اللہ الاسلام. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسی حورا جناب فاطمہ زہرا سلام. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جوہر محبت علی کے ذریعے اس نے ہمیں بھی بزم انبیاء میں بیٹھنے کے قابل بنایا کہ ان کے دلوں میں بھی علی کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں بھی علی کی محبت ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محشر کے بازار میں جبکہ پوری دنیا کنگال کھڑی ہوگی ہمیں آنسوؤں کی دولت سے مالا مال کیا.
غلامان امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کمیٹی کی جانب سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج الحمدللہ وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں کل تک کچھ باتیں عرض کی، عنوان ذہن عالی میں ہے کعبہ اور کربلا۔ مجھے اس بات کا پورا احساس ہے کہ بہت سے افراد دوسرے محلوں سے سواری نہ ملنے کی وجہ سے پیدل بھی آتے ہیں، جنہیں واپسی میں بڑی زحمت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس بات کا آئندہ خیال رکھا جائے گا کہ ٹھیک 9 بجے وقت کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ مجلس شروع ہو جایا کرے، تاکہ جو مومنین تشریف لاتے ہیں انہیں آنے میں کوئی زحمت نہ ہو یا واپسی میں کوئی زحمت نہ ہو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایک کعبہ وہ تھا جو عہد آدم میں بنایا گیا، اور ایک کعبہ وہ ہے جو عہد ابراہیم میں بنا۔ کعبہ وہی ہے، تعمیر دوبارہ ہوئی، زمین وہی ہے، تعمیر دوبارہ ہوئی۔ اور یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انتظام پروردگار ہے کہ خداوند عالم اپنے مکان کی بنیاد غیر معصوم کے ہاتھوں سے نہیں رکھواتا۔ یہ بات تو ذہن عالی میں ہوگی۔ اب جو حضرات ادھر سامنے بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ ابھی اندر جگہ ہے، اگر ادھر تشریف لے آئیں تو تھوڑا آمنے سامنے گفتگو میں زیادہ آسانی ہوگی۔ مل جل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ میں نے کل عرض کیا تھا، اور دلیل کے طور پہ اپنے اور آپ کے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام کا واقعہ آپ کی خدمت میں نظر کیا تھا کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی بنیاد غیر معصوم کے ہاتھوں سے رکھی جائے، چنانچہ اس نے چاہا کہ اسے ابراہیم بنائیں، تو اسماعیل نے مدد کی اور ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا۔ بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں، نوجوان حضرات متوجہ ہوں۔ ابراہیم نے کعبے کی تعمیر شروع کی، اسماعیل نے مدد کرنا شروع کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اسماعیل کا کام تھا باپ کی مدد کرنا، اور ابراہیم کا کام تھا کعبے کو تیار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ باپ بیٹوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کعبہ باپ بیٹے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرا عنوان کیا ہے؟ کعبہ اور کربلا۔ ہاں سبحان اللہ۔ کعبہ اور کربلا۔ تو کعبہ باپ اور بیٹے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کعبہ باپ اور بیٹے کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بھائی یہ ابراہیم کا گھرانہ ہے کہ جب تک باپ اور بیٹے اکٹھا نہ ہو کعبہ بن نہیں سکتا۔ یہ حسین کا گھر ہے کہ اکیلا اصغر ایک تبسم پہ دین بچا لے جاتا۔ صلوات بھیجیں بابا علیہ بلند۔ مل جل کے بابا علیہ بلند صلوات بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ تو باپ اور بیٹے کی محنت کا نتیجہ ہے کعبہ۔ کعبہ بنا۔ جب کعبہ بن گیا تو ابراہیم نے دعا کی، اللہم تقبل، اے میرے پروردگار اسے قبول کر۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، میرے پروردگار میں نے جو محنت کی اس محنت کو قبول کر، خدائے حسین کا واسطہ۔
ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے رونے کو کہا گیا ہے تو پھر آپ رونے کے بعد یہ کیوں کہتے ہیں بی بی یہ آنسو قبول کرو، بی بی یہ آنسو قبول کرو، بی بی یہ آنسو قبول کرو، بی بی یہ آنسو قبول کرو؟ جب آپ سے کہا ہی گیا ہے گریے کے لیے تو آپ آنسوؤں کے قبول ہونے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، پروردگار ہم نے بنایا کعبہ، اسے قبول کر۔ تو جب اللہ نے کہا ہی تھا بنانے کو، ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، للہ توجہ فرمائیے، اللہ اکبر۔ جب اللہ نے کہا ہی تھا کعبہ بنانے کو تو اب ابراہیم نے اپنی طرف سے تھوڑی کچھ پیش کیا تھا جو کہتے کہ اسے قبول کر۔ کمال ہے کہ صاحب کمال کرتے ہیں۔ ابراہیم نے تو اس لیے کہا تاکہ عبدیت کا وقار ظاہر ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عبدیت کا تقاضا تھا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ عبدیت کا تقاضا تھا جو ابراہیم نے کہا اسے قبول کر، وہ عبدیت کا تقاضا تھا جو ابراہیم نے کہا کعبے کو قبول کر۔ تو جس طرح وہ عبدیت کا تقاضا کہ ابراہیم نے کہا کعبے کو قبول کر، اسی طرح یہ شیعت کا تقاضا ہم نے کہا آنسوؤں کو قبول۔ صلوات بھیجیں بابا۔ اللہ اکبر۔ یار کہہ رہے ہیں اسے قبول کر لو، وہ عبدیت کا تقاضا ہے، یہ شیعت کا تقاضا ہے۔ ابراہیم کو یہ معلوم تھا کہ ہم کچھ بھی بنا دیں، کتنی بھی محنت کر لیں، اس کے شایان شان نہیں۔ صاحبان دل بیٹھے ہیں، بہت چبھتی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں۔ ابراہیم کو یہ معلوم تھا ہم چاہے جتنی محنت کر لیں اس کے شایان شان نہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی معلوم ہے چاہے جتنے آنسو بہا لیں مگر اس رومال کے شایان شان نہیں۔ یہ خدا کی عنایت تھی کہ اس نے ابراہیم کی محنت کو قبول کیا۔ یہ زہرا کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے آنسو یہ اس کی عنایت کہ اس نے کعبے کو قبول کیا، یہ زہرا کا احسان کہ انہوں نے آنسوؤں کو قبول کیا۔ کعبہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، حجر اسود بھی نصب ہو گیا، شیطانوں کو مارنے کا انتظام بھی ہو گیا۔ اب کعبہ مکمل ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، کعبہ ہو گیا مکمل۔ ایک دن جناب ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس آئے، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے لال، اے میرے میوہ دل، اے میرے نور چشم، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے چین اسماعیل، میں نے ایک خواب دیکھا، خدائے حسین کا واسطہ ہے، میں نے خواب دیکھا۔ کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب یہ دیکھا کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں تمہیں خدا کی راہ میں، اب جو نتیجہ نظر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ضرور مجھے دعا دیں گے آپ، ضرور بھائی۔ ٹوٹے پھوٹے مصرے میں بھی کہہ لیتا ہوں آپ حضرات کی صحبت میں رہ کے، تو کبھی کبھی اس زاویے سے بھی سوچتا ہوں۔ کیا کہا؟ انی ارا فی المنام یا بنیا، میرے لال، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب؟ کہ خواب یہ دیکھا میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں۔ امتی نے امتی کو خواب نہیں سنایا، گنہگار نے گنہگار کو خواب نہیں بتایا، ہائے ہائے ہائے، خطاکار نے خطاکار کو خواب نہیں بتایا،
بلکہ ایک نبی نے ایک نبی کو خواب سنایا، ایک معصوم نے ایک معصوم کو خواب سنایا۔ کہیے اور واضح کر دوں، ایک امام نے ایک نبی کو خواب سنایا۔ ہائے میرا مجمع کہاں رہ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، ایک امام نے انی جاعلوں کا للناس امام، ہائے سبحان اللہ۔ ابراہیم امام بھی ہے نا، تو ایک نبی نے نبی کو سنایا، ایک امام نے نبی کو سنایا، ایک معصوم نے معصوم کو سنایا، ایک رہبر نے رہبر کو سنایا، ایک نجات دینے والے نے نجات دینے والے کو سنایا، دین کے رائج کرنے والے نے دین کے رائج کرنے والے کو سنایا۔ کیا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام، قرآن کہہ رہا ہے، بلال کاظمی نہیں کہہ رہا ہے، میرے لال جا کے دیکھ لیں قرآن مجید۔ اے میرے لال میں نے خواب دیکھا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ جیسے ہی ابراہیم نے کہا، اسماعیل نے جواب دیا، بابا تو پھر کر گزریے، آپ انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں، دیکھیں میری طرف، ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل کا یہ کہنا کہ ہمیں ذبح کیجئے اللہ کی راہ میں، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یہ بتاتا ہے کہ اسماعیل کی نظروں میں کچھ ایسے صبر کرنے والے ہیں۔ جو ذرا غور فرمائیے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو ابراہیم نے دیکھا خواب، سنایا اسماعیل کو۔ خواب کیسے دیکھا جاتا ہے؟ کہ سوتے میں، اس کا مطلب ابراہیم سوئے، اسی لیے فی المنام، سوئے تو خواب دیکھا، سوئے تو خواب دیکھا، سوئے تو خواب دیکھا، تو سوتے میں خواب دیکھا۔ ابراہیم نے بتایا اسماعیل کو کہ اس پر کیجئے عمل، لے آئے قربان کرنے کو، دمبا ذبح ہو گیا۔ آج تک اتنا زمانہ گزر گیا، پوری دنیا قربانی کر رہی ہے۔ کیوں قربانی کر رہی ہے؟ کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا۔ ہائے ہائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو کیا ابراہیم کے خواب پر بھروسہ ہے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نبی کا خواب بالکل حقیقت ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اگر خواب دیکھے تو وہ خواب حقیقت ہے، وہ خواب سچ ہے، وہ خواب حقانیت ہے۔ تو ابراہیم نے دیکھا خواب، خواب کی بات کو سب لوگ مان رہے ہیں۔ لفظیں بدلتا ہوں، ابراہیم نے خواب میں جو دنیا کو بتایا، پوری دنیا ابراہیم کے خواب کی بات کو کلیجے سے لگائے ہے، سینے سے لگائے ہے، دل میں بسائے ہے۔ میرا ایک سوال ہے، ابراہیم بڑے ہیں یا محمد؟ کہ کہاں محمد، کہاں ابراہیم؟ عقل کے اندھو، ابراہیم جو خواب میں دے اسے تو کلیجے سے لگا لو، محمد جو جاگتے میں دے، من کن تو مولا زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، ابراہیم خواب میں کچھ دیں اور محمد بیداری میں، حالانکہ ان کا خواب بھی بیداری ہے، ان کا خواب ہماری طرح تھوڑی ہے، سبحان اللہ، ان کا خواب ہماری طرح
نہیں ہے جیسے ہم سوتے ہیں، نہیں، ان کا سونا بھی جاگنا ہے۔ اگر ان کا سونا جاگنا نہ ہو تو مرضی خدا کا سودا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا دے بل۔ اچھا، تو اب کعبہ بنا دیا ابراہیم نے، بات آ رہی ہے اپنی منزل تک، اور ایک میسج، ایک پیغام عرض کرنا ہے آپ کی بارگاہ میں علی الخصوص نئی نسل کے لیے۔ بنا دیا کعبہ، چونکہ چشمہ بھی پھوٹا تھا، چشمہ بھی پھوٹا تھا، پرندوں نے چشمے پر نظر کی، پرندوں کے غول اڑے، پرندوں کی مدد سے قافلے آئے، وہاں پر آبادی بڑھنا شروع ہوئی۔ اب یہ بھی روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے شرارتاً کعبے کی ڈیزائن پر اپنے مکانات بنوا لیے، جیسے کعبہ تھا ویسے ہی اپنے مکانات بنوا لیے۔ چرچا ہوا، دور دراز سے لوگ حج کو آنے لگے، طواف کو، تو جو طواف کرنے آتا تھا وہ کچھ نذر اور ہدیہ بھی پیش کرتا تھا۔ ان لوگوں کی نیتیں ہوئیں خراب، یہ رستوں پر بیٹھ جاتے تھے، اور جب بھی کوئی قافلہ آتا تھا، کہاں جانا چاہتے ہو؟ ہم اللہ کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ اچھا آؤ آؤ، ہم اسی لیے آئے ہیں کہ تاکہ تمہاری خدمت کر کے کچھ ثواب حاصل کریں، اور یہ کہہ کے انہیں لے کے چلے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم سے محبت فرما رہے ہیں، وہ اپنے گھر لے کے آئے بچ بچا کے، اور کہا یہی ہے، طواف کرو۔ لوگوں سے اپنے گھر کے چکر کٹوائے اور کہا جاؤ۔ ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے گھر کے چکر کٹوائے اور کہا جاؤ۔ یہ خبر ملی جناب ابراہیم کو۔ ابراہیم بڑے پجمردہ، پریشان، غمزدہ، غمگین، رنجیدہ، دل ٹوٹا ہوا، اتنی محنتوں کے بعد کعبہ بنایا، اور اب ایسا واقعہ ہو رہا ہے تو کیا گزرے گی دل ابراہیم پر۔ ابراہیم گھر آئے، ہاجرہ نے نبی کا چہرہ دیکھا، تحریر غم پڑھ لی۔ یہ وہ زوجہ نہیں ہے جو نبی کا غم بڑھائے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ صلوات بھیج دے بابا زبر۔ یہ وہ بیوی نہیں ہے جو نبی کا غم بڑھا دے، یہ ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ تحریر غم جبین ابراہیم پر پڑھی، پلٹ کے پوچھا اللہ کے نبی خیر تو ہے، غمزدہ کیوں ہو، پریشان کیوں ہو؟ ہائے سبحان اللہ، آواز دی کیا بتاؤں ہاجرہ، بتائیے تو، ہو سکتا ہے ہم کسی کام آ سکیں۔ نہیں ہاجرہ، صدمہ بڑا ہے، دیکھیے گا میری طرف، خدا حسین کا واسطہ، صدمہ بڑا ہے۔ کب بتائیں تو اللہ کے نبی کا بات یہ ہے کہ لوگ حاجیوں کو اپنے مکان کے چکر کٹوا کے واپس کر دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کی پہچان مٹ رہی ہے، اللہ کے گھر کی پہچان مٹ رہی ہے۔ ہاجرہ نے مسکرا کے کہا اللہ کے نبی بس اتنی سی بات؟ ہائے سبحان اللہ، بس اتنی سی بات؟ کہ یہ اتنی سی بات ہے کہ آپ تشریف رکھیں، گھبرائیں نہیں۔ یہ کہہ کے حجرے میں گئیں، اور حجرے سے جو نکلی تو ان کے ہاتھ میں ایک چادر تھی۔ اب اس کو کیا کیجئے گا، چادر تھی سیاہ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا نے، بولے
یا علی چادر کیسی تھی؟ سیاہ تھی، کالے رنگ کی چادر تھی. حاجرہ نے لا کے ابراہیم کو چادر دی اور کہا اے اللہ کے نبی اسے لے کے جائیے، کعبے پر بطور غلاف اسے چڑھا دیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ اب یہی پہچان کعبے کی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ، اب یہی پہچان کعبے کی رہے گی. ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، اس واقعے سے یہ تو پتا چلا کہ جب کعبے کی پہچان مٹ رہی ہے اس وقت میں نے یہی دیکھا ہے کسی مقدس بی بی کی چادر کام آئی ہے. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، اسے محسوس فرمائیے. جب کعبے کی پہچان مٹنے لگی ہے کسی مقدس بی بی کی چادر کام آئی ہے. تاریخ میں 2 چادریں ہیں، اللہ اکبر، 2 نہیں 3 چادریں. اب میں ذکر کر دوں. ایک حاجرہ کی چادر کعبے کی پہچان، ایک زہرا کی چادر پنجتن کی پہچان. مولا حسین کا واسطہ ہے، ذرا بولیے تو صحیح میں کیا عرض کر رہا ہوں. ایک حاجرہ کی چادر کعبے کی پہچان، ایک زہرا کی چادر پنجتن کی پہچان، ایک زینب کی چادر دین کی پہچان. کیا اسے لے جائیے اسے کعبے کے اوپر اور اب یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ غلاف کعبے پر رہے گا. چلیے اس وقت ضرورت تھی، اب تو پہچان کی ضرورت ہے نہیں. تو یہ آخر اب کیوں چادر پڑی ہوئی ہے؟ کا احسان فراموش نہ بنو. برے وقتوں میں اگر کوئی ساتھ دے، مدد کرے تو اس کی یاد ہمیشہ باقی رکھی جاتی ہے. اب چاہے جیسا بھی زمانہ ہو چادر پڑے گی، غلاف کعبے پر رہے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، غلاف کعبے پر رہے گا. اچھا تو غلاف نہ بدلیے، غلاف رہنے دیجئے، رنگ بدل دیجئے، رنگ بدل دیجئے. ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کی چادر حاجرہ بی بی کے پاس نہ رہی ہو، اسی رنگ کی چادر رہی ہو، انہی نے دے دی ہو. تو اب ایسا کیجئے رنگ ہی بدل دیجئے. ان کا صاحب رنگ بھی نہیں بدلے گا. ہائے سبحان اللہ. کعبے سے پوچھتے ہیں اے خدا کے گھر یہ تو بتا اپنے غلاف کا رنگ کیوں نہیں بدلتا؟ کہ تجھے کیا پتا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں حسین کے عزاداروں کا رنگ نہیں بدلتا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے غور فرمایا، ایسا لگتا ہے جیسے کعبہ بھی کسی کے سوگ میں ہے. اب آخری بات کہنے جا رہا ہوں، بی بی توفیق نے کل انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ کعبہ کیا ہے. ابھی تک تو تاریخ کعبہ ہی 4 مجلسوں میں چل رہی تھی. آج سوچا تھا مگر تاخیر بہت ہو گئی. کل انشاءاللہ کعبہ اور کربلا، عظمت کعبہ کیا ہے یہ تو وارث کعبہ جانے. بلندی کربلا کیا ہے زہرا کی گود کا پالا جانے. مجھے نہیں معلوم، مگر حدیثوں سے اور تاریخوں سے اور روایتوں سے جو باتیں اخذ ہو سکتی ہیں کل میں مختصر سے وقت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج آخری بات کہنے جا رہا ہوں، چونکہ افاضل اور خطبہ بھی یہاں تشریف فرمائیں، تاریخ داں حضرات بھی ہیں، اس لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں. قبلہ جو بات کہنے جا رہا ہوں میں شاید میری شہرگ حیات پر
بلکہ یقیناً یہ احسان حسین ہے جو اب میں نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کعبہ بنا دیا، جب کعبہ بنا دیا ابراہیم نے، قرآن میں ہے کہ اللہ نے حکم دیا اذن ابراہیم اذان دو۔ کاہے کے لیے اذان دو؟ کہ اس لیے اذان دو تاکہ لوگ حج کے لیے آئیں۔ تو یہ حج کب تک ہوگا؟ کہ قیامت تک۔ تو اذان آج دے رہے ہیں ہم، واجب ہوگا قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم پریشان نہ ہو، تم اذان تو دو، آواز تو بلند کرو، میں قیامت تک کی نسلوں تک تمہاری آواز پہنچاؤں گا۔ ہائے 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 ہائے، قبلہ غلط تو نہیں کہا؟ یہی تو کہہ رہا ہے قرآن۔ ابراہیم تم اذان دو، قیامت تک آنے والی نسلوں تک میں تمہاری آواز کو پہنچاؤں گا، اور جس جس تک تمہاری آواز پہنچے اس پر واجب ہوگا کہ مستطیع ہو تو آئے۔ اس کا مطلب ابراہیم کی اذان نہیں ہے، بلاوا ہے، اور قیامت تک کی نسلوں کے لیے بلاوا ہے۔ اب جو بھی اختیار رکھتا ہو اور نہ جائے، اس کا مطلب اس نے ابراہیم کی صدا سے انکار کیا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں مولا حسین کا واسطہ۔ تو ابراہیم تم اذان دو تاکہ قیامت تک کی نسلوں تک تمہاری آواز پہنچے اور حج ان پر واجب ہو اور وہ آئیں حج کرنے کے لیے۔ تو ابراہیم نے اذان دی تھی، اس وقت آواز ابراہیم گونجے گی قیامت تک، اور قیامت تک کے لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ جب اس قابل ہو جائیں تو ابراہیم کی آواز پر لبیک کہے اور جائیں جائیں جائیں۔ کہاں؟ کہ کعبے۔ کیوں؟ کہ ابراہیم نے لگائی ہے آواز، ابراہیم نے دی ہے صدا، ابراہیم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے پکارا ہے۔ تو اب ایک طرف ہے کعبہ، ایک طرف ہے کربلا، دیکھیں میری طرف، ایک طرف ہے کعبہ، ایک طرف ہے کربلا۔ وہاں ہے ابراہیم کی اذان، یہاں ہے حسین کا استغاثہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مولا حسین کا واسطہ ہے، للہ ذرا بولیے، بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں۔ وہاں ہے ابراہیم کی اذان، یہاں ہے حسین کا استغاثہ۔ ہے کوئی جس طرح ابراہیم کی آواز قیامت تک کی نسلوں کے لیے ہے، اسی طرح حسین کا استغاثہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے ہے۔ اب اس استغاثے میں ضروری نہیں ہے کہ کربلا جا کے قربان ہو، جس لائق ہو حسین کی آواز پر لبیک کہو۔ اس سے زیادہ نازک بات نہیں کہہ سکتا میں۔ زندہ آباد، یا علی، شاید بہت نازک بات میں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے عرض کی۔ جیسے اذان ابراہیم ویسے ہی صدائے حلمن۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین ابن علی علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ قیامت تک مجھ پر ظلم ہوتا رہے گا، دشمنوں کے لشکر صورتیں بدل بدل کے آتے رہیں گے، آواز حسین محیط کائنات ہے۔ کبھی فتووں کی شکل میں حملہ،
کبھی بدعت کے نعروں کی شکل میں حملے، کبھی تبرکات اعضاء پر حملے، کبھی ذکر فضائل پر حملے، کبھی گریہ بر حسین پر حملے۔ یہ کیا ہے؟ جب تک حسین پر حملہ ہوتا رہے گا آواز حلمن گونجتی رہے گی۔ اب لبرل ہو کے خواب غفلت پر سو نہ جائیے کہ ہم سے کیا، ہم سے کیا، ہم سے کیا۔ سوچئے اگر محشر میں یہی حسین نے کہہ دیا ہم سے کیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہی کہہ دیا کہ ہم سے کیا تو پھر ہوگا کیا؟ کہاں جائیں گے لوگ؟ وہاں تو یہ ہے کہ ایک ایک رونے والا جب تک بہشت میں نہ جائے، میرے حسین میں جا نہیں سکتی لال۔ وہاں کا یہ مرحلہ ہے۔ بلک گئے آپ، تڑپ گئے آپ، کیوں نہ تڑپیں؟ حسین کی آواز ہی ایسی ہے، جب 6 مہینے والے نے جھولے سے گرا دیا۔ سب ہیں آواز حسین کے حصار میں، اپنے کو کوئی بری الذمہ نہ سمجھے، جو جس لائق ہے وہ تیار رہے۔ شعراء مدح کے ذریعے، خطبہ خطابت کے ذریعے، مومنین ہاتھ پیروں کی طاقت کے ذریعے، جو جس قابل ہے۔ یہ جو آپ رو رہے ہیں یہ گریہ بھی لبیک ہے۔ حسین نے کہا ہے کوئی؟ آپ نے رو کے کہا ہاں ہم حاضر ہیں مولا۔ یہ گریہ بھی کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ تڑپ کے رویا کیجئے، بلک کے رویا کیجئے۔ حسین کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس لیے رو رہے ہیں تاکہ ہمارا ان کا عزادار ہونا ثابت ہو جائے، ورنہ آپ کو حسین ابن علی کے زخموں کی قسم دے کے پوچھ رہا ہوں، وہ حسین ہمارے آنسوؤں کو لے کے کیا کرے گا جس کے پاس زہرا جیسی ماں کی آنکھوں کے آنسو ہوں۔ جس کا بیٹا پردہ غیب سے یہ کہہ رہا ہو میرے جد مظلوم کوئی صبح نہیں جاتی جب آپ پر روئے نا، کوئی شام نہیں جاتی جب آپ پر روئے نا، اور خون کے آنسو روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلند ہو گئی آوازیں، بے چین بیٹھے ہیں رونے کے لیے۔ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس طرف بات نکل آئی۔ تو ایک روایت سن لیجئے، مجلس کو تمام کرتا ہوں، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، دل پہ اگر گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کے دل پر چوٹ لگے تاکہ حسین کے دل کی چوٹ کا اندازہ ہو۔ سوگوارو قاتلان حسین میں ایک نام ایسا ہے جس کے لیے میرا چوتھا امام بھی بڑا بے چین تھا، ہرملہ مارا گیا یا نہیں؟ ایک روایت جس کے قتل کی خبر سننے کو میرا امام بے چین تھا، ہرملہ مارا گیا یا نہیں؟ دیکھیے گا میری طرف،
حرملہ کے لیے مقتل کی روایات میں یہ بات مشہور ہے کہ حرملہ عرب کا اتنا بڑا تیر انداز تھا کہ حرملہ کے نام سے کمانیں چھوٹ جاتی تھی لوگوں کے ہاتھوں سے، اور وہ جو تیر اپنے ترکش میں رکھتا تھا ان تیروں کی خاصیت یہ ہوتی تھی کہ کپڑے کی چادر نہیں، لوہے کی چادریں ساتھ لگاتا تھا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 7 چادریں لوہے کی تیار کرتا تھا، اور اس کے بعد تیر کو نشانہ بناتا تھا اور تیر کو رہا کرتا تھا۔ جو تیر 7 چادروں کو چیر کے اس پار نکل جاتا تھا اس تیر کو ترکش میں رکھتا تھا حرملہ۔ اب بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے تیر رکھتا تھا حرملہ جو لوہے کی 7 چادروں کو چاک کر کے نکل جائے۔ قاتلان حسین میں سب سے بڑی مشکل آئی حرملہ کو گرفتار کرنے میں۔ مختار کے سامنے آیا، کہنے لگا مختار اب جب آمنے سامنے آ ہی گئے ہو تو پھر یہ بھی تو سن لو کہ میں نے کربلا میں کیا کیا اور تمہارے مولا حسین کو کیا کیا دکھ پہنچا۔ مختار کا دل پہلو میں بے چین ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ کا بیان کر، خدا لعنت کرے تجھ پر ملعون، بیان کر۔ کہ حرملہ میں نے کربلا میں 3 بڑے اہم موقعوں پر تیر چلائے، بڑے اہم موقع تھے 3 جب میں نے تیر چلائے۔ کہ کون کون سے موقع؟ کہ مختار پہلا موقع تو وہ تھا جب علی کا شیر پانی بھر کے چلا، فوجوں کے روکے نہ رکا۔ میں سمجھ گیا کہ اس شیر کی جان اسی مشکیزے میں ہے، میں نے نشانہ بنایا مشک سکینہ۔ ہاں خوب روئے، خوب گریہ کیا، خوب گریہ کیا۔ مجلس 2 سے 3 منٹ میں تمام ہو گئی۔ اولاد والے ہیں، بیوی کی کنیزیں بھی ہیں، کلیجے کو تھامے۔ کہ مجھے معلوم ہو گیا اس کا دل مشکیزے میں ہے، اس کی جان مشکیزے میں ہے۔ میں نے مشکیزے کو نشانہ بنایا، میں نے تیر رہا کیا، مشکیزہ چھدا، مشکیزے کا چھدنا تھا، آس ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، جلتی رہتی با گھوڑے سے گرا۔ ام بنی کے لال، غلاموں کا سلام لو۔ مختار نے کہا دوسرا موقع بیان کر۔ ملعون کہتا ہے مختار سنو سنو، میں نے حسین پر کیا ظلم کیا۔ ملعون کہتا ہے سنو مختار، میں نے حسین پر کیا ظلم کیا۔ کہتا ہے حسین کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں میں کچھ چھپائے ہوئے لا رہے تھے، میدان میں آئے، ابا کا دامن ہٹایا، میں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ تھا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں پر لیا، بچے کو مقتل میں بلند کیا، کہے ظالموں اس بچے کو پانی دے دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ ارے یہ بچہ پیاس سے جاں بلب ہے۔ مجھے آواز دی گئی، میں نے چلائے کمان میں تیر جوڑا۔ اب میں اولاد والوں سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے للہ، ایک لمحے کے لیے رک جائیے، میرے سوال کا جواب دے دیجئے، پھر جب تک جی چاہے روتے رہیے گا۔ ایک بات کا جواب دے دیئے، آپ سب نے جتنا بڑا مجمع یہاں پہ ہے، بی بی کی کنیزیں ہوں یا غلام ہوں، ایسا تو کوئی نہ ہوگا
جس نے 6 مہینے کا بچہ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے 6 مہینے کا بچہ، سب نے دیکھا ہے۔ میرا ایک سوال ہے، مولا حسین کا واسطہ مجھے بتائیے، 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے؟ کتنی بڑی ہوتی ہے گردن؟ ارے 3 بھال کا تیل، اور مولا نے نشانہ لیا، ہاتھوں پاس باپ کے ہاتھوں پہ بچہ، گلے پر تیر، فانقلب الصبی علی یدی الابا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ الٹ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ 1 منٹ میں میری طرف دیکھیے گا۔ اے کاش بی بی مجھے توفیق دے میں یہ ٹکڑا پڑھ سکوں، عزادار پرسا دے سکے۔ پہلا تیر مشک سکینہ پہ مارا، دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا۔ کہتا ہے مختار سنو، میں نے تیسرا تیر کب چلایا؟ دیکھیے میری طرف تمام ہو گئی مجلس۔ کہتا ہے مختار سنو، میں نے تیسرا تیر کب مارا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین اکیلے، اب کوئی نہیں، زخموں سے چور، ماتھے سے بھی لہو، رخساروں سے بھی لہو، جسم سے بھی لہو۔ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا گرمی کی شدت تھی، اتنے میں حسین نے اپنا دامن اٹھایا اور چاہا کہ لہو کو پوچھے، ابھی خون صاف کرنا چاہتے تھے، میں نے رخساروں پر تیسرا تیر مارا۔ ہائے حسین، ہائے مظلوم، ہائے غریب، ہائے زہرا کے لال، اللهم لعن ولا الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا۔ ہاں، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ مصائب ہوئے ہیں ننھے اصغر کے، آج تو رونا آپ کا فریضہ ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے جب آپ کو یاد کیا ہے تو کسی اور کے حوالے سے نہیں، اسی ننھے مجاہد کے حوالے سے یاد کیا ہے۔ اے میرے شیعو، کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں اپنے ننھے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا۔ لہذا آج پرسا ہے اس ننھے شہزادے کا، بی بی پرسا قبول کریں، جن کی جو بھی حاجتیں ہیں شہزادی اسے منزل تکمیل تک پہنچائیں۔ ہاں، خدمت عزا کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں لوگ قلم سے بھی خدمت کرتے ہیں، زبان سے بھی خدمت کرتے ہیں، فکر سے بھی خدمت کرتے ہیں۔ آپ مجلس میں آ کے خدمت کرتے ہیں، آنسو بہا کے خدمت کرتے ہیں، فرش عزا بچھا کے خدمت کرتے ہیں۔ انہی خدمتوں میں ہمارے عہد کو ایک خدمت کا اور ذریعہ میسر ہوا، اور وہ ذریعہ ہے ذکر حسین کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی جو یہاں شریک نہیں ہے اس تک پہنچا دینا۔ اس سلسلے میں
الحمدللہ ہماری قوم میں چند افراد شہر لکھنؤ میں ایسے ہیں جنہوں نے سی ڈیز کے ذریعے، کیسٹس کے ذریعے جانے کہاں کہاں تک حسین ابن علی علیہ السلام کی عزا پہنچائی ہے، خدا انہیں جزا دے۔ ان میں ہمارے ابوذر صاحب گراف ایجنسی، ہمارے قاسم صاحب گوہر ایجنسی، اور خاص طور سے جو یہاں کا انتہائی قدیم نام ہے گومتی ایجنسی، بڑی خدمتیں ہیں ان لوگوں کی، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان حضرات کی توفیقات میں بھی اضافے کے لیے دعا فرمائیں، اور مجالس کی سی ڈیز ان تینوں جگہوں پر آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں، جہاں سے آپ چاہیں حاصل کر لیں۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، چونکہ بروایت کل علی کی بیٹی کی شہادت کی شب ہوگی، کل زہرا کے گھر میں صف ماتم بچھے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی رات میرے مولا عباس پر بڑی بے قراری کی رات ہوگی، اس لیے کہ ام کلثوم کا فدیہ ہیں عباس۔ تو آئیے بجائے اس کے کہ اپنے لیے کچھ مانگیں، حق یہ ہے کہ وہ مانگیں جس سے ہم بھی ہیں، ہماری آخرت بھی ہے۔ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ مولا یہ تو دنیا کا سلسلہ ہے، مجبوریاں ہیں جو ہم آپ سے اولاد مانگتے ہیں، ورنہ جب آپ کا اکبر مارا جا چکا تو اولاد کا سوال کیسا۔ یہ تو مجبوریاں ہیں جو ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ماؤں کی گودیاں بھری رہیں، ورنہ جب رباب کی گود اجڑ گئی تو کسی کی گود کا بھرنا کیا۔ یہ تو ہماری مجبوریاں ہیں جو ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ورنہ جب آپ کی کمر ٹوٹ گئی مولا تو اب کسی کا بھائی کیا۔ لیکن یہ مجبوریاں ہیں میرے آقا۔ مائیں اس لیے گودیوں کے آباد ہونے کی دعا کرتی ہیں کہ آپ کا عزادار پروان چڑھ جائے، باپ اس لیے جوانوں کی زندگی مانگتے ہیں تاکہ وہ کڑیل جوان علی اکبر کا ماتمدار بن سکے، بھائی اس لیے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تاکہ وہ آپ کے بھائی عباس کا غمگسار بن سکے۔ لیکن میرے مولا آج آپ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے، میرے آقا میرے سلطان، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، یا تو میرے دل کو میری عقل کو اس قدر ادراک دو کہ جو حملے آپ پر اور آپ کے ذکر پر ہو رہے ہیں ہم اس کے درد کو محسوس کر کے خود دنیا سے چلے جائیں، یا پھر اس بات کی توفیق عطا کیجئے کہ آپ کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ حضرت ہماری زبانیں بے اثر ہو گئی ہیں، یہ تو خاک شفا ہے جو آپ کا نام لینے کی اجازت دیتی ہے، ورنہ ہم آپ کا نام لینے کے قابل بھی نہیں ہیں، تو اب ہماری زبانوں میں اثر کہاں۔ مولا اگر یہ سر الہ ہے کہ آپ کا آخری لال پردے میں رہے تو آپ ہی خدا سے کہیے کہ اب وہ پردے سے آئیں اور آپ کے قاتلوں سے انتقام لیں۔ اے میرے مولا نوجوانوں کو اس قدر علم کی دولت دیجئے کہ یہ آپ کا عرفان حاصل کر سکیں، بیماروں کو اس لیے صحت دے دیجئے کہ یہ آپ کی عزا میں بڑھ چڑھ کے حصے لے سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ جو ہمیں حسین سے دور کرے اس کے آنے سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں کہ حضرت ہمیں توفیق ذکر عطا فرما دیں تاکہ میں ان کا ذکر آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر انداز میں کرتا رہوں۔